اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو مغنی الادیب کے باب خامس میں، اور باب خامس میں ہماری آخر میں گفتگو آن پہنچی تھی حذف کے بارے میں۔ اب وہ کتنی چیزوں کو حذف کیا جاتا ہے؟ 40-45 ایسی چیزیں ہیں جن کو بولتے وقت کبھی لکھتے وقت حذف کیا جاتا ہے۔ ان میں سے آج آپ 3 چیزیں پڑھیں گے۔ ایک ہے لام الجواب، دوسری ہے جملۃ القسم، اور تیسری جواب القسم۔ ٹھیک ہے، البتہ ان کو کب حذف کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ان کے کچھ موارد بتائیں گے کہ لام القسم کو، لام الجواب کو کب حذف کیا جاتا ہے، جملہ قسم کو کب حذف کیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں لام جواب کو 3 جگہ پر حذف کیا جاتا ہے۔ کتنی جگہ پر؟ 3 جگہ پر۔ سب سے پہلے تو لو کا جو جواب ہوتا ہے اس میں لام کو حذف کیا جاتا ہے۔ لو نشاء لجعلناہ جاجا، لام کو حذف کر دیا۔ ٹھیک ہے، غالباً جو ہے کیا ہے جناب، یہ سورہ واقعہ میں بھی اس قسم کے الفاظ ہیں، کہیں اور بھی اگر دیکھیں گے تو مل سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے کیا ہے جناب، دوسرا جو ہے کیا ہے وہ حذف کرتے ہیں اس لام کو قد سے پہلے۔ البتہ قد جب پہلے ماضی پہ داخل ہو، اس کی بھی ایک مثال ہم آیت سے پیش کریں گے۔ اور تیسرا جو ہے کیا ہے جناب، جب وہ کسی فعل مضارع پر لام تاکید بھی لگی ہو، ٹھیک ہے، اور جو ہے کیا ہے وہ نون تاکید بھی لگی ہو، تو پھر اس کا جواب بھی کچھ نہ کچھ ہوگا، اس سے بھی جو ہے کیا ہے لام کو حذف کیا جاتا ہے۔ مثالیں ہم عبارت میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ جملے قسم کو حذف کیا جاتا ہے۔ بھائی قسم کبھی ہم با کے ذریعے، کبھی تا کے ذریعے، کبھی واو کے ذریعے، اور میرے خیال میں لام بھی تھا قسم کے لیے، نہیں تھا؟ ہاں ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے کیا ہے غیر با کے ساتھ حذف ہونا، اس کا کثرت کے ساتھ ہے۔ با میں بھی ہو سکتا ہے، کثرت کی قید لگانے کا مطلب یہی ہے کہ قلت کے ساتھ اس میں بھی ہو سکتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے کبھی کوئی ایسا جملہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو اس پر حذف والے پہ دلالت کرتا ہے، پھر تو یہ مزید ہمیں قرینہ مل جائے گا تو ہم حذف کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مزید ہم چلیں گے عبارت کی طرف۔ اور جواب قسم کو کب حذف کیا جاتا ہے؟ جب جواب قسم پر ہمارے پاس کوئی ایسا لفظ قرینہ بنے کہ یہاں سے جو ہے کیا ہے وہ جواب قسم کیا ہے حذف ہے۔ خوب، تو اب تفصیل کے لیے ہم چلتے ہیں عبارت کی طرف۔ حذف لام الجواب، لام الجواب کا حذف کرنا، ٹھیک، وذالک ثلاثۃ، ٹھیک ہے، وذالک یعنی یہ حذف 3 ہے، ٹھیک ہے، 3 ہے کا آپ ترجمے میں تھوڑا بہت جو ہے نا اس میں کوئی اضافہ کمی کریں گے۔ وذالک یہ حذف کرنا، یوجد مثلا فی ثلاثۃ مواضع، 3 موضع پہ پایا جاتا ہے۔ نمبر 1 حذف لام جواب لو، لو کے جواب پر جو لام داخل ہوتی ہے اس کو حذف کیا جاتا ہے۔ نحو قولہ تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے لو نشاء جعلناہ اجاجا۔ اب دیکھیں، میں بس دعا کریں اللہ توفیق دے، کافی عرصے سے نماز عشاء کے بعد سورہ واقعہ پڑھتا ہوں، تو جب یہاں پہنچتا تھا تو کبھی کبھی جو ہے نا میں لو نشاء لجعلناہ، ٹھیک ہے، کیونکہ اتنی پڑھی ہے کہ اب میں حافظ تو نہیں ہوں لیکن گویا کہ حافظ ہو گئے۔ پھر دیکھتا تھا اوہ یہ میں نے لام کیوں پڑھ دی، تو سوچتا تھا کہ یہاں لام ہونی چاہیے، حذف کیوں ہو گئے۔ اس درس کے بعد پھر میرا جو ہے نا وہ یعنی یوں سمجھے ٹینشن ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ وَقَوْلِ الْإِمَامِ علی بن الحسین علیہما السلام، ایک آیت پیش کی جہاں پر لو کے جواب میں لام کو حذف کیا، اور دوسرا جو ہے کیا ہے امام زین العابدین علیہ السلام کا فرمان ہے
وَلَوْ دَلَّ مَخْلُوقٌ مَخْلُوقًا مِّن نَفْسِهِ عَلَى مِثْلِ الَّذِي دَلَلْتَ عَلَيْهِ عِبَادَكَ مِنْكَ لَكَانَ مَوْصُوفًا بِالْإِحْسَانِ۔ کان سے پہلے جو کیا ہے وہ لام تقدیر میں ہے۔ اگر رہنمائی کرے مخلوق کی من نفس ہی اپنی نفس کی طرف سے علی مثل الذی اسی چیز پر یا اس چیز جیسی چیز پر دللت علیہ عبادک جس پر تو نے اپنے بندوں کی رہنمائی کی ہے تو پھر کیا ہوگا کانوا موصوفا بالاحسان، تو یہ رہنمائی کرنے والے کی صفت بیان کی جاتی کہ اس کا احسان ہے۔ یعنی اگر آپ کے علاوہ اللہ اگر تیرے والا کوئی اور رہنمائی کرتا تو اس کے احسان مند ہوتے، تو یعنی کیا؟ یعنی آپ کے بھی ہم احسان مند ہیں۔ خوب جناب، وحذف لام لقد، یہ دوسری لام ہے جہاں پر جو کہ لام حذف ہوتی ہے، قد سے پہلے ایک لام لگی ہوئی ہوتی ہے اس کو حذف کیا جاتا ہے، جیسے یحسن مع طول، ٹھیک ہے، اور یہ حذف کرنا اچھا ہے مع طول جب کلام میں لمبائی ہو۔ قد افلح من زکاہا، ٹھیک ہے، اب لقد افلح من زکاہا۔ وحذف لام لأفعلن، اور لأفعلن کی لام پر اس کو بھی حذف کیا جاتا ہے، لیکن یختص بضرورت، یہ نثر میں عام طور پر نہیں ہوتی، ضرورت شعری میں یہ ایسی ہوتی ہے کہ قول عامر بن طفیل، جیسے عامر بن طفیل کا قول ہے وَقَتِيلُ مُرَّةٍ أَسْأَرَنَّ فَإِنَّهُ فِزْءٌ وَإِنْ أَخَاكُمْ لَقَدْ يُسْأَرْ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر شاہد مثال کہاں پر ہوگی بھائی میرے؟ اگر آپ شاہد مثال کو کہیں دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو بظاہر یہاں پر جو ہے کیا ہے، اسرن کو اگر آپ پہلے ماضی مانیں گے تو لقد اسرن، ٹھیک ہے، لیکن اگر ماضی مانیں گے تو کس باب سے ہوگا، کیسے ہوگا، ٹھیک ہے، یہ اب آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ کیا ہاں ہاں تو احسنتم، ٹھیک ہے، تو اب یہ نون تاکید شدیدہ لے لیں، میں پھر تھوڑا ذہنی طور پر کہیں ادھر ادھر چلا گیا اس لیے میں نے بات کی۔ خوب، لام کے حذف کی بات ختم ہو گئی۔ حذف جملۃ القسم، جملہ قسم کا حذف کرنا، جملہ قسم یعنی جواب قسم نہیں، ہاں میں قسم کھاتا ہوں، یہ ہے جو ہے کیا ہے جناب جملہ قسم۔ کثیر جدا، یہ تھوڑا بہت نہیں بلکہ بہت زیادہ ہے۔ وہو لازم، یہ حذف کرنا ضروری ہے مع غیر الباء، غیر با کے ساتھ، یعنی تا کے ساتھ، واو کے ساتھ، من حروف القسم۔ کہتے وہ غیر با ہیں کیا؟ کہتے جو حروف قسم کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ وَحَيْثُ قِيلَ لَأَفْعَلَنَّ أَوْ لَقَدْ فَعَلَ أَوْ لَئِنْ فَعَلَ، اور جب کہا جائے، کیا کہا جائے؟ لَأَفْعَلَنَّ، ٹھیک ہے، خدا کی قسم میں ایسے ضرور کروں گا، یا لقد فعل اس نے ایسے کیا، یا لئن فعل اگر اس نے ایسے کیا۔ وَلَمْ يَتَقَدَّمْ جُمْلَةُ قَسَمٍ، اور اس سے پہلے کوئی جملہ قسم بھی مقدم نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ فَسَمَّ جُمْلَةٌ قَسَمٌ مُقَدَّرَةٌ، تو پھر یہاں پر آپ کو ایک جملہ قسم ماننا پڑے گا، لیکن وہ کہاں ہوگا؟ تقدیر میں ہوگا، جیسے لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، ٹھیک ہے، یعنی یوں کہیں کہ اقسم، میں قسم کھاتا ہوں کہ اس کو میں شدید عذاب کروں گا۔ الآیہ وَلَقَدْ، خوب فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اب یہاں پر یہ وَلَقَدْ والا آ گیا، پہلے میں لَأَفْعَلَنَّ آ گیا۔ آپ کہیں گے لَأَفْعَلَنَّ کا تو کوئی مادہ نہیں ہے، بھائی لَأَفْعَلَنَّ تو من باب مثال ہے، ویسے ہم کہتے ہیں جب فعل مضارع نون تاکید ثقیلہ کے ساتھ آئے، ٹھیک ہے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، یعنی مثلا ہم یوں کہیں کہ اقسم، میں قسم کہتا ہوں کہ اللہ نے اپنا وعدہ تمہارے لیے سچا کر دکھایا، پورا کر دکھایا۔ لَإِنْ أُخْرِجُوا، اب آپ کہیں گے لَإِنْ فَعَلَ تھا، بھائی فعل تو انہوں نے
واحد مذکر کی مثال دی، تثنیہ مذکر بھی ہو سکتی ہے، جمع مذکر بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ واختلف فی نحو لزید قائم، اس میں اختلاف ہے، کہا اس میں بھی ایسے ہے کہ اقسم لزید قائم، میں قسم کھاتا ہوں کہ زید کھڑا ہے، ونحو ان زیدن قائم او لقائم هل یجب کونہ جوابا لقسم او لا، کیا واجب ہے، واجب ہے معنی ضروری، ضروری ہے کہ یہ لزید قائم یہ جواب ہو قسم کا، یعنی پھر قسم کو تقدیر میں رکھیں گے۔ دوسرے مثال میں بھی اسی طریقے سے او لا، یا یہ جواب قسم نہیں، اگر جواب قسم نہیں تو پھر قسم کو تقدیر میں بھی ہم نہیں رکھیں گے۔ حذف جواب القسم، جواب قسم کا حذف ہونا، یجب، یجب میں ہوا کی ضمیر مستتر، ٹھیک ہے، پلٹ رہی ہے کس کی طرف، حذف جواب قسم۔ حذف جواب قسم واجب ہے اذا تقدم علی الجواب، جب وہ مقدم ہو جواب پر، کیا چیز جو ہمیں جواب سے بے نیاز کر دے، ٹھیک ہے، او وقتنفہ، یا اسے جواب قسم کو گھیر لے، جواب قسم کو اپنے بیچ میں رکھے، ٹھیک ہے، کیا ما، ایک ایسی چیز یغنی عن الجواب جو ہمیں جواب سے کیا کر دے، بے نیاز کر دے۔ فالاول مقدم والی مثال، زید قائم واللہ، اب کہتے ہیں زید قائم واللہ کہ یقوم پر دلالت کرتی ہے، اس لیے یقوم کو ہم نے حذف کر دیا۔ ومنہ، اور اسی اول میں سے ہے، ان جاءنی زید واللہ اکرمتہ، تو یہاں پر بھی یہ اکرمتہ جواب قسم نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ اقسم باللہ ہے، ٹھیک ہے، اگر زید میرے پاس آیا تو ان جاءنی، اگر زید میرے پاس آیا تو واللہ یہ اکرمتہ، یہ اس اکرمتہ پر جو ہے کیا ہے جناب وہ دلیل ہے۔ وثانی، ثانی یعنی جب وہ بیچ میں آئے، جیسے زید واللہ قائم، بیچ میں کون آیا، قسم، زید اور قائم کے بیچ میں آیا، تو اب یہ بھی گویا کہ زید مبتدا قائم خبر، یہ یقوم وغیرہ پر دلالت کر رہا ہے، اس لیے وہ حذف ہے۔ فَإِنْ قُلْتَ، اگر تم یوں کہو زید واللہ انہ قائم اور لقائم، یعنی قسم کے بعد کسی جملے کا جز نہیں لاتے بلکہ پورا جملہ لے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں ان حرف مشبہ بالفعل ہو اس کا اسم، قائم اس کی خبر، ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر کیا کریں گے، فرماتے احتمل کون المتأخر عن القسم، احتمال ہے کہ وہ جملہ جو قسم کے بعد آیا ہے خبراً عن المتقدم علیہ، یہ خبر ہے عن المتقدم میں، اس لفظ کی جو مقدم ہے قسم پر، یعنی زید، یہ اس کی خبر ہے، تو پھر تو ہم اس یہاں پر جواب کو تقدیر میں مانیں گے، ٹھیک۔ وَاحْتَمَلَ كَوْنُهُ جَوَابًا، اور احتمال ہے کہ خود یہی جو قسم کے بعد والا آیا ہے یہ جواب قسم ہے۔ وَجُمْلَةُ الْقَسْمِ وَجَوَابُهُ الْخَبَرُ، تو بھائی پھر مبتدا کی خبر کیا بنیں گے، کہتے ہیں پھر جملہ قسم اور جواب قسم کو ملا کر ہم اس کو جو کیا ہے خبر بنا لیں گے۔ وَيَجُوزُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ، بھائی یہ دو مورد جہاں پر قسم سے پہلے کوئی ایسی چیز ہو جواب قسم پر دلالت کرے، یا قسم ایسی چیز کے بیچ میں آئے جو جواب، وہاں تو حذف کرنا ضروری ہے، اس کے علاوہ حذف کرنا جو کیا وہ جائز ہے، جیسے وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، ٹھیک ہے۔ الآیات، کہتے ہیں پھر اس قسم کی اور آیات بھی ہیں، خوب، اے لَتَبْعَثَنَّ، تو یہاں پر لَتَبْعَثَنَّ جو کیا ہے وہ جناب تقدیر میں ہے، بالدلیل ما بعدہ، کہتے ہیں اس لیے کہ ہمارے پاس دلیل ہے ما بعد، وہ آیت جو اس آیت کے بعد آئی ہیں، وہاں پر اس قسم کا لفظ جواب موجود ہے لفظوں میں، ٹھیک۔ وَهَذَا الْمُقَدَّرُ هُوَ الْعَامِلُ فِي يَوْمَ تَرْجُفُ، اور یہی جو محذوف ہے جواب، یہی عامل ہے اس قسم کی جو ہے کیا ہے آیت میں، اگر کوئی منصوب وغیرہ آئے آپ اس کے ناصب کو ڈھونڈیں تو آپ کے وہی محذوف سے نصب دے رہا ہے، یوم ترجف ہو، ٹھیک، او عامل ہو، ٹھیک ہے، یا اس کا عامل جو ہے کیا ہے جناب اذکر، تو ذکر کر، وقیل الجواب
ان فی ذالک لعبرۃ، اور ایک قول کہتا ہے کہ لتبعثن جواب نہیں ہے، بلکہ ان فی ذالک لعبرۃ یہ جواب ہے، وہ بعید، کہتے ہیں یہ بعید ہے، کیوں؟ لبعدہ، اس لیے کہ قسم اور جواب قسم میں دوری نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں پر وہ نازعات غرقن کسی جگہ پر ہے، پھر اس سے دور جا کے آیا ہے ان فی ذالک لعبرۃ، اس لیے اس کا جواب ہونا مشکل ہے، جواب کو ہم تقدیر میں ہی رکھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔